بس تخلیق میں کوئی بھی ایسا زندگی کا ذرہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، خواہ وہ زندگی کی کسی نوع سے تعلق رکھنے والا ذرہ ہو، جس ذرے کے اندر بھی رحمانیت کا جلوہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے۔ اب کیڑے کا پاؤں بنانے پر انسان قادر نہیں، یہ بات عجیب لگتی ہے آج کے زمانے میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے، ٹیلی ویژنز ایجاد ہو گئیں، حیرت انگیز باریک در باریک صفات کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان باریک در باریک چیزیں بنانے پر قادر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ مصرع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اب پرانے زمانے کی بات بن گیا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز؟ لیکن جب آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ بڑی بڑی تخلیق اور عظیم تخلیق اور باریک در باریک تخلیق کا دعویٰ کرنے والا انسان بھی آج تک کیڑے کا ایک پاؤں بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ کیڑے کے ایک پاؤں میں عجیب در عجیب چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ کیڑے کا ایک پاؤں جس مسالے سے بنا ہوا ہے، جس طرح اس کے اندر انرجی پہنچانے کا انتظام ہے، جس طرح وہ اپنے ظاہری حجم کے مقابل پر 20 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، جس طرح اس کے اندر باریک در باریک اعصاب ہیں، جس طرح وہ اس بات کا اہل بنایا گیا ہے کہ سیدھی عمودی چیزوں پر بھی وہ چڑھ جائے اور عام سطح پر بھی اسی طرح دوڑنے لگے، جس طرح بعض ان میں سے پانی کی سطح پر دوڑنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، اس کیڑے کے پاؤں پر آپ غور کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور بغیر کسی شک کے ایک انسان جو صاحب علم ہو اور صاحب فراست ہو، وہ دوبارہ یہ اعلان کرے گا اور 1000 بار یہ اعلان کرے گا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز۔ تو خدا تعالیٰ کی صنعتوں میں تو ہر جگہ رحمانیت جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، اور رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ تخلیق میں سائنس بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو کر تخلیق میں ڈھلتی ہیں۔ علم کے بغیر تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ بس علم جب درجہ کمال کو پہنچا ہو تب تخلیق خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود تخلیق کوئی عملی جامہ نہیں اوڑھ سکتی یا عمل کی صورت میں ڈھل نہیں سکتی جب تک ساتھ ٹیکنالوجی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو، رحمان خدا کو علم کے بغیر رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کی استطاعت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سب سے زیادہ عالم وہ ہوتا ہے جو چیز کو خود بنانے والا ہو۔ دوسرے بھی سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ماڈل پر غور کرتے ہیں اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے اس سے بڑھ کر عالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔